السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے امتحان میں کامیابی کے لیے آپ حضرات کے کمنٹس موصول ہوتے رہے ہیں اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر آج ایک امتحان میں کامیابی کے لیے مجرب ترین عمل پیش خدمت۔ دوستو، دنیا دارالامتحان ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے اور زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہے جس میں سے ہر کوئی اپنی بساط اور محنت سے نبرد آزما ہو کر نکلنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلباء سے لیا جاتا ہے اور فی زمانہ یہ امتحانات بہت زیادہ مشکل بن چکے ہیں۔ امتحان کے لیے اکیڈمیوں میں جایا جاتا ہے، گھروں میں ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی امتحان کا درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف کسی محنتی طالب علم سے ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ امتحانات میں کئی طلباء بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق فائق بھی ہوتے ہیں، لیکن امتحان دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بد نصیبی کہہ لیجئے کہ وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس موقع پر کئی طلباء دین کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور نماز اور عبادات و وظائف میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسے ہی تمام طلباء کے لیے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی محنت کے بعد اس وظیفہ پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کی توقع کے مطابق ہوگی اور غیبی مدد بھی حاصل ہوگی۔ تو معزز دوستو، اس عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجیے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر روزانہ ایک وظیفہ اور ایک ٹوٹکا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی آپ کو ملتا رہے۔ یہ ایک 20 سال پرانا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں۔ ایک قاری صاحب ہیں، وہ فرمانے لگے کہ 20 سال پہلے میں ایک جگہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے، پڑھتے رہتے تھے۔ تو میں نے ایک رات بچوں سے کہا، آپ جلدی کیوں نہیں سو جاتے؟ کیوں اپنی نیند خراب کرتے ہو؟ آدھی رات تک کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ تو لڑکوں نے جواب دیا کہ سر، ہمارے میٹرک کے امتحانات نزدیک ہیں، اس لیے ہمیں ڈبل پڑھنا پڑتا ہے، ایک تو قرآن مجید کا سبق اور جبکہ دوسرا اسکول کا سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے راتوں کو دیر تک جاگنا پڑتا ہے۔ تو وہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے بھی ایک تجویز آئی، تو میں نے اپنے ان شاگردوں سے کہا جن کو قرآن پاک پڑھاتا تھا کہ بھائی تم مجھے بھی یہ سکول کا پڑھایا کرو، میں بھی میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہوں۔ لڑکوں نے کہا، سر جی اب تو داخلے چلے گئے ہیں، آپ کو لیٹ فیس سے داخلہ لینا پڑے گا۔ تو وہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حامی بھر لی۔ ایک رات ایک لڑکا مجھے میتھ اور انگلش پڑھاتا، جبکہ دوسری رات دوسرا لڑکا مجھے سبق پڑھاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، امتحان کا وقت بھی قریب آ پہنچا۔ جب امتحان کا وقت قریب آیا تو اس وقت تک میں نے 4 کتابوں کی بھرپور تیاری کر لی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ 4 کتابوں کی تیاری تو ہو چکی ہے، باقی 3 کتابوں کا امتحان سپلیمنٹری میں دے دوں گا۔ تو میں نے 4 کتابوں کے ساتھ باقی 3 کتب کا بھی ہلکی پھلکی تیاری کر کے امتحان دے دیا۔ اب میرے شاگردوں نے بھی تمام مضامین کا امتحان دیا اور میں نے بھی۔ یوں وقت گزرتا گیا، میں رزلٹ کے آنے تک ایک وظیفہ بھی پڑھتا رہا۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو دوستوں، وہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن رزلٹ آنا تھا میں نے اپنا رول نمبر اپنے شاگردوں کو دے دیا کہ میرا بھی رزلٹ دیکھ کر آنا۔ جب لڑکے واپس آئے تو مجھے مبارکباد دینے لگے کہ سر جی آپ تو تمام مضامین میں پاس ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا، کیونکہ میں نے صرف 4 کتابوں کی بھرپور تیاری کی تھی، باقی تو میں نے بس ایسے ہی پیپرز دے دیے تھے۔ لیکن جب میں نے خود گزٹ پر دیکھا تو میں سب مضامین سے پاس تھا اور مہینے کے بعد میرا رزلٹ کارڈ بھی آ گیا، لیکن میرے شاگردوں میں سے کسی کی 1 اور کسی کی 2 سپلیاں لگی ہوئی تھی۔ پھر سب لڑکوں نے کہا کہ سر جی آپ کوئی وظیفہ پڑھتے رہے ہیں اس لیے آپ پاس ہو گئے ہیں، ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو وہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کو وظیفہ بتایا
وہ وظیفہ بہت ہی زبردست مجرب ترین وظیفہ ہے۔ وہ نہ صرف امتحان میں کامیابی کے لیے بلکہ اگر کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہو، مصیبت آ پڑی ہو تو اس وظیفہ کی مدد سے آپ ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر میں 2 سنت پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے، یعنی سنتیں پڑھ کر فرض کے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بما تسمیہ پڑھیں، یعنی تسمیہ کو سورت سے ملا کر پڑھیں۔ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے 41 بار فجر کی سنت پڑھ کر فرض سے پہلے یہ وظیفہ مکمل کریں اور 41 دن تک اس وظیفہ کو مکمل کریں۔ کوشش کریں کوئی ناغہ نہ ہو، اور اگر زیادہ دن ہو جائے تو اور بہتر ہے، لیکن 41 سے کم نہ ہو۔ معزز دوستو، کوئی مشکل ہو جو ٹل نہ رہی ہو، کوئی حاجت ہو جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، آپ اس وظیفہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کا حل پا سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور درخواست یہ ہے کہ اس وظیفہ کو صرف جائز کاموں کے لیے پڑھیں، کیونکہ یہ بہت مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور حرام کاموں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر کمال دیکھیں کہ کیسے آپ کا ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مختصر وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ بھی زندگی کے مختلف قسم کے پریشانیوں، مختلف قسم کے حالات میں اس وظیفہ کو اپنے معمول میں شامل کر کے اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات کا حل پا لیں گے۔ دوستو، اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ معزز دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔